لائق سے تکریم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، ارد العزیز فاضل گرامی عالم ربانی حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب قبلہ امام و خطیب جامع مسجد قوم، و دیگر معزز باوقار علماء کرام، سادات اعظام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل، بالخصوص حضور پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث و سمدانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ عنایت سے حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ تبریزی ان کے نکاح کی پرمسرت تقریب کے موقع پر ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جس خوشی کی تقریب کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرمائیں، اور جیتے جی بار بار صد ہزار بار اللہ رب العزت بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت سیدنا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان منقبت کے اشعار سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو انہوں نے بارگاہ قادریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں
پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا غوث اعظم کا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں ہیں وہ داخل، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں ہے وہ داخل، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہیں بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا۔ یہ محفل پاک کا سجانے کا ایک جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو یہ سالہ سال سے کہ ہمارے یہاں خوشیاں ہوں یا غم ہوں تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور اس اعتقاد کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہم حضور کا میلاد پڑھیں گے یا کسی بزرگ کی سیرت یا سوانح پڑھیں گے یا ان کا جلسہ رکھیں گے، تو اس امید کے ساتھ بھی سجائی جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی خصوصی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اور یہ تاریخ سے ایک مطلب ترتیب وار متواتر اس بات کو مطلب لوگوں نے اپنی زندگی میں اس کو پیش کیا ہے، جیسا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر رمضان شریف میں یہ افطاری کی دعوت تھی کہ ہمارے گھر آ کر آپ روزہ افطار فرمائیں، اور کم و بیش 70 مریدوں نے آپ کو دعوت دی۔ یہ ماہ ربیع الآخر جو چل رہا ہے، اس نسبت سے ہمارے مولانا صاحب کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ محفل پاک سجا کر حضور غوثیت مآب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا۔ بظاہر یہ مادی دور ہے، اتنا اعتقاد لوگوں کا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن غوث پاک کی سیرت کا یہ واقعہ ہمارے اس اعتقاد کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے کہ افطاری کے لیے 70 مریدوں نے دعوت دی، اور جس مرید کی حاضری میں دعوت ملی وہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب جائیں گے کہاں کہاں، یعنی جن کے سامنے یہ دعوت تھی نا، ہر کوئی آ کر کہتا تھا میرے یہاں افطاری کرو، ہر کوئی آ کر کہتا تھا میرے یہاں افطاری کرو۔ اب یہ بیٹھا بیٹھا یہ بندہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں کہاں جائیں گے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ضرور آئی۔ اور جب 70 مریدوں کے یہاں غوث پاک نے حاضری دے دی، اور جب دوسرے دن ایک دوسرے کی بات ہوئی اور کہا نا کہ میرے یہاں غوث پاک آئے تھے، تو یہ مریدوں کا اعتقاد اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ سب نے کہا میرے یہاں آئے تھے، کسی نے کہا میرے یہاں آئے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک کام کرتے ہیں، فیصلہ خود غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کرا لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ خادم ملا نا جس کی حاضری میں یہ دعوت تھی، اس سے پوچھا کہ بھائی سچ سچ بتانا دعوت دینے کون آیا تھا، تو اس نے کہا آپ آئے تھے، کسی نے کہا آپ بھی آئے تھے، ایک دوسرے کہہ رہے تھے میں نہیں آیا تھا، وہ کہتا آپ بھی آئے تھے، تو کہا 70 مریدوں کے یہاں دعوت تھی، وہ کہتا میرے یہاں میرے یہاں میرے یہاں، تو کہا فیصلہ میں خود کر دیتا ہوں، غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ کہا جب آپ سب دعوت دے کے گئے تو خیال مجھ پر بھی گزرا تھا کہ آخر غوث پاک کہاں کہاں جائیں گے، تو میرے اس خیال کو بھانپتے ہوئے حضور غوث پاک نے فرمایا، کہا یہی سوچ رہے ہو نا کہ 70 مریدوں نے دعوت دی ہے، عبد القادر جیلانی کہاں کہاں جائیں گے؟ سامنے ایک درخت تھا، کہا آنکھیں بند کر، پھر کھلوائی اور کہا اب اس درخت پر دیکھ، تو میں نے یہ دیکھا کہ درخت کے ہر پتے پر شیخ عبد القادر جیلانی نظر آ رہے تھے، اور مجھے اپنا جلوہ دکھا کر کہا جب عبد القادر درخت کے ہر پتے پر نظر آ سکتا ہے تو کیا 70 مریدوں کے گھر نہیں جا سکتا؟ تو اس اعتقاد کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ محفل پاک جو ہم سجاتے ہیں نا، کبھی کبھی لوگوں کے دل اکتا بھی جاتے ہیں، اور اس معاملات کو مطلب مادی طاقتوں نے اور کچھ رسم و رواج نے بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی،
لیکن اگر اعتماد آج بھی ہونا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قادری مریدوں کا آج بھی ایسے ہی خیال فرماتے ہیں. اور یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے لوگ، یہاں تک کہ اس سال یعنی 11ویں جو بڑی رات تھی اس کے انٹرویو میں چینل والوں نے یہ شائع کیا ہے کہ بظاہر دنیا بھر میں ایک لاک ڈاؤن کی سی صورت ہے اور بیماری کی وجہ سے بڑی سچویشن ہوا ہے، لیکن جتنا بڑی تیزی کے ساتھ جو عام دنوں میں 11ویں شریف میں بغداد معلیٰ شریف لوگ پہنچتے تھے، اس سے دگنی تعداد اس سال بارگاہ غوثیت مآب میں لوگ حاضر ہوئے. اور ایک بہت ہی بہترین عالم دین نے اپنا انٹرویو پیش کرتے ہوئے بغداد معلیٰ سے ڈائریکٹ یہ کہا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم یہودی تک کے لوگوں کو وہاں دیکھا گیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہیں تو اس یہودی نے یہ کہا کہ مجھے سالوں سے غوث پاک سے محبت ہے. یعنی اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در پر بلانا چاہیں نا تو پھر یہ مشکل نہیں، اور کسی کے گھر وہ اگر آنا چاہیں تو یہ بات بعید بھی نہیں، لیکن لوگوں کے اعتقاد اتنے مضبوط ہونے چاہیے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو پوری دنیا میں مطلب اس کو پیش کیا گیا کہ ایک یہودن عورت خاتون حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی مطلب محبت رکھتی تھی، اور اسی محبت کے دوران اس کے یہاں یہ پرسنگ آیا، یعنی خوشی کا موقع آیا، اور اللہ رب العزت نے جو اس کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت رکھی تھی، جب اس کے والد نے سب کو دعوت نامے شائع کرنے شروع کیے تو اس بچی نے یہ کہا والد بزرگوار اب سب کو دعوت دیتے ہیں تو میری ایک خواہش ہے. کہا کہا بغداد معلیٰ میں جب آپ سب کو دعوت دیں گے تو ایک دعوت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیں. یعنی یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ جب ہمارے یہاں خوشی کا موقع ہے تو بظاہر ہم یہ خط کے ذریعے وہاں تک تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ دل اگر مان جائیں اور ان کی طرف رجحان کر کے اگر دعوت دی جائیں تو باقاعدہ ان کی نظر عنایت ضرور شامل حال ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے مصائب ان معاملات میں حل ہوتے ہیں. حالانکہ انسان کی اوقات سے باہر ہوتا ہے، انسان کی حیثیت سے کبھی کبھی معاملہ باہر چلا جاتا ہے، اس وقت جو کوئی باغ ڈور سنبھالتا ہے نا تو پھر وہ کوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سنبھالتے ہیں. اور یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے. تو اس بچی نے ایک خواہش کا مطلب اظہار کیا، اور باپ نے یہ کہہ کر ٹھکرانے کی کوشش کی کہ بیٹا وہ تو مسلمان ہے، مومن ہے، اور وہ ہمارے یہاں تھوڑا آئیں گے. لیکن بچی کا اعتقاد یہ تھا، کہا میں بارہا ان کے یہاں جا چکی ہوں اور ان کی مجالس میں نے شرکت کی ہے، اور مجھے اعتقاد ہے کہ اگر میرے دل میں ان کی سچی محبت ہے تو وہ ضرور یہاں تشریف لائیں گے. اور یہ دور حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری حیات کا دور تھا. اور جب والد نے دعوت بھیجی، حضور غوثیت مآب نے اس بچی کی محبت کی خاطر ان کی دعوت قبول فرمائی. اور جب عین وقت موقع یعنی نکاح کا موقع تھا اور بارات آ رہی تھی تو وہاں وہ دور جو ڈاکوؤں کا دور، ڈکیتی کا دور، یعنی رہزنوں کا دور اور جنگل و بیابان میں بڑے بڑے ڈاکوؤں کا شور تھا، اس وقت جو وہ بارات آ رہی تھی تو کچھ ڈاکوؤں نے اس بارات پر حملہ کیا اور بارات کے ساز و سامان تو لوٹے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس دلہے کو قتل کر دیا گیا. یعنی باقاعدہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. کسی بھی طرح لوٹا ہوا یہ باراتی قافلہ جب وہاں پہنچا اس خاتون کے یہاں، اور جیسے مطلب وہ خوشی کا ایک منظر جو تھا نا وہ غم میں تبدیل ہو گیا، اور لوگوں نے یہ بات بتائی اور سامنے جو اس دلہا کو قتل شدہ سامنے رکھ دیا گیا. اور جب یہ بات ایک ہوا کی طرح پھیلتی ہوئی اس خاتون کے کانوں تک گئی جو دلہن بن رہی تھی، تو جیسے اس نے سنا نا تو باپ ہوتا ہے، کسی بھی طرح اس کو بات تو پتہ چل گئی. اور جیسے ہی یہ بات اس دلہن کو پتہ چلی اور اس کا باپ بھی اس کے سامنے حاضر ہوا اور کہا کہ بیٹی اب یہ جو خوشی کا موقع تھا نا وہ سب تبدیل ہو گیا اور غم کے بادل نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے. اللہ اکبر. اس یہودن خاتون کا اعتقاد دیکھیے، اس نے برجستہ کہا شیخ عبد القادر جیلانی آ چکے ہیں، یعنی ان کو دعوت دیے وہ آ چکے ہیں؟ کہا نہیں. کہا جلدی کرو، ان کو دعوت بھیجی ہے، ان کو بلا کر لے آؤ. اور جب باپ دعوت دینے گیا اور بلانے گیا اور جیسے حضور غوثیت مآب تشریف لائے نا تو وہ قدموں میں گری اور کہا حضور
میں نے اس خوشی میں آپ کو بھی دعوت دی تھی، یعنی آپ بھی میرے یہاں بظاہر جو ہے تشریف لانے والے تھے، میں آپ کی معتقدہ ہوں اور آپ سے محبت کرتی ہوں، کیا آپ سے بھی محبت کرنے والے کے یہاں بھی خوشیاں کیا غم میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اس بچی نے اپنے انداز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کیا. اسی وقت غوثیت مآب نے اس کا اعتقاد دیکھتے ہوئے فرمایا وہ دلہا جو کٹا ہوا ہے نا وہ کہاں ہے؟ جیسے آپ کے سامنے وہ لاش رکھی گئی، گردن سے تن جو تھا نا اسے ملایا گیا، اور جیسے سر تن سے ملایا اور غوث پاک نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا، دوبارہ دلہا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے وہ خوشیاں جو تھی نا وہ خوشی میں ہی رہی. اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا آپ اپنے انداز میں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ فرمائیں. اتنے میں باپ بھی قدموں میں گرا، بیٹی بھی گری، دلہا بھی گرا، براتی بھی گرے، اور کہا نکاح بعد میں ہوگا، پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیں. یہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہری دور میں یہ لوگوں کو یہ اعتراف کرایا، اور لوگوں نے اس اعتقاد کے ساتھ آپ کو دعوتیں پیش کی. ایک ضمناً بات آ گئی تو اور عرض کر دوں کہ ان محفلوں کا فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا، خلی یعنی ان کا نام لینا، بار بار ان کا تذکرہ کرنا، یہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ میرا چرچا کیا کرو. فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں جب اعتقاد زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو آج بھی بزرگوں کی روحانیتیں آج بھی کام کرتی ہے. اور بعد وصال صدیاں بیت گئی ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہمارے تمام بزرگان دین ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ بارگاہ غوثیت مآب میں بڑے بڑے لوگوں نے جتنا خراج پیش کیا ہے نا کسی اور ولی کی بارگاہ میں نہیں کیا. یہاں تک کہ بڑوں میں جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا، خود امام اعظم جیسی شخصیت، خود حضرت امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت، یعنی یہ ائمہ مجتہدین لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اگر کسی بارگاہ میں کوئی بات کہی ہے نا تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ یہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر یہاں تک کہ مانگنے کے جو معاملات ہیں نا، یعنی کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، یہاں تک کہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی سوائے ضرورت کے، یعنی وہ میرے معاملات جس میں میری از حد مجبوری ہوتی تو کبھی کبھار میں اپنی والدہ سے مانگ لیتا تھا، ورنہ میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں. جب بھی مانگی نا تو رسول اللہ سے مانگی یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر سے مانگی. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میرے حصے کے جو پیسے بھی ہوتے نا وہ بھی میں نے کبھی اپنی والدہ سے طلب نہیں کیا سوائے قلم کی روشنائی اور کچھ کاغذات کے لیے، بس اس کے سوا کبھی میں نے والدہ سے بھی نہیں مانگا. اور جب بھی مانگتے نا تو غوث پاک کی بارگاہ میں مانگتے. شرح ہدایت کے بخشش میں حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم تو مسلم، مومن تو مومن، اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر غوث پاک سے اعتقاد رکھتے ہوئے اگر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو آج ان کی بھی حفاظت حضور غوث پاک فرماتے ہیں. اور یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی تو جیسے کوئی بندہ اگر فلائٹ میں سفر کریں اور اوپر سے دیکھتا ہے نا تو وہ کائنات مطلب ایک دم چھوٹی سی لگتی ہے، حالانکہ کائنات تو پوری نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے بمبئی دیکھ رہا ہے وہ تو وہ چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آتے بظاہر. یہ ہماری اور آپ کی نگاہیں کہ جو کبھی دھوکہ بھی کھا جاتی ہے دوریوں کی وجہ سے، لیکن حضور غوث پاک کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جیسے بندہ اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو جیسے صاف دیکھتا ہے نا، ایسے ہی حضور غوث پاک اللہ کے شہروں کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. یعنی رائے کا دانہ بندہ صراحت کے ساتھ صاف صاف اپنی ہتھیلی میں دیکھ سکتا ہے. ہماری اور آپ کی نگاہیں جتنی دوریا بڑھتی ہے دھوکہ کھاتی ہے، ان کی نگاہ دھوکہ نہیں کھاتی. یہاں تک کہ کسی کے دل کے خیالات بھی جب گردش کر رہے ہوتے ہیں تو ان خیالات کو بھی بھاپنے کی طاقت حضور غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. یعنی دل کی دھڑکنیں اگر بظاہر تھوڑی دیر میں تبدیل بھی ہوتی ہے نا تو اس کو بھی غوث پاک ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. یعنی بلاد اللہ سے مراد جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ بمبئی کو دیکھ رہے ہیں، جناح گڑھ کو دیکھ رہے ہیں، بگسرا کو دیکھ، یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ شہر تو ایسے ہیں جس کا آج تک دنیا پتہ نہیں لگا سکی. ہاں ہم اور آپ سمندر جو دیکھتے ہیں نا، سمندر اس میں 6 حصہ مخلوق رہتی ہے
اور یہ 6 حصے پر حضرت خضر علیہ السلام تنہ تنہا حکومت فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے سوا یہ آسمان کی دنیا جس کو کہتے ہیں نا، ابھی چاند کے حوالے سے اتنی بڑی تحقیقات آ رہی ہے، اتنی بڑی تحقیقات آ رہی ہے کہ دنیا اچنبھے میں ہے کہ کیا چاند بھی اتنا بڑا ہے کہ وہاں باقاعدہ آبادیاں مطلب بنائی جائے گی. یہ چاند اور سورج بھی غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر اجازت لیتے ہیں، تب جا کے ان کو نکلنے کا موقع ملتا ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ نے ان کے قبضے میں عطا فرمائی ہے. یہ سمندر جو کسی کو سنبھالتا نہیں اور جس کو غرق کر دیتا تو لاپتہ بھی کر دیتا ہے، وہ سمندر کی طغیانیاں بھی اگر کسی کے اشارے پر چلتی ہے تو حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر چلتی ہیں. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر میدان میں میرا ایک لشکر ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ سب اللہ کی عطا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال جو کچھ ارشادات فرمائے نا، اگر بندہ اس کو پڑھ لیں تو احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنا تصرف دیا ہے، کتنا اختیار دیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر اعتقاداً صرف یہ اعتقاد رکھے کہ غوث پاک میرا یہ کام کر دیں گے، تو حضور غوث پاک کو یہ بھی تصرف ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کا بھی کام بنا دیں. فیض احمد اویسی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اور راجہ رنجیت سنگھ کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بد عقیدہ کسی مسلمان کی نظر جو ہے کسی غیر مسلم ایک خاتون پر پڑ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ شرارت پسند بندہ، یہ بچے پانی نہ پلائیں، بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ بندہ جو ہے از راہ مجبوری اپنا شہر چھوڑ کر اس بدعقیدہ مسلمان کی وجہ سے وہ اپنے سسرال کی جانب مطلب بڑھنے لگا اور جانے لگا. اور جیسے ہی وہ اس طرف جانے لگا نا تو مسلمان کو پتہ چلا، تو اس نے پوچھا جو اعتقادی طور پر درست نہیں تھا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہم لوگ ہمارے میکے جا رہے ہیں. اس عورت نے کہا، تو جیسے یہ جملہ کہا نا تو اس نے کہا ایک کام کریں، میرے پاس سواری ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا. یہ اصرار کر رہا تھا، وہ انکار کر رہے تھے. اب آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ اس ہندو خاتون نے یعنی غیر مسلمہ خاتون نے یہ جملہ کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں. کہا آپ میں ایک بڑے پیر مشہور ہیں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا بڑے پیر مشہور ہیں. کہا ہاں. تو کہا کہ آپ ان کی ضمانت میں ہمیں سواری پر سوار کر لیں. اور یہ بدعقیدہ مسلمان جو تھا نا، اس کے دل میں یہ مطلب کہاں تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اعتقاد تو تھا نہیں اس کے سینے میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، بیٹھ جائیں. یعنی اس خاتون کو حضور غوث پاک کی ضمانت میں سواری پر سوار کیا اور وہ لے جانے لگا. ابھی تھوڑا آگے بڑھا اور اس نے واپس گھوڑا موڑا اور موڑ کر اس خاتون کے شوہر کو جو ہے اس نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ اپنے گاؤں کی طرف واپس پلٹنے لگا. لیکن وہ خاتون جو غیر مسلمہ تھی نا، اس کا اعتقاد یہ تھا کہ مجھے جن کی ضمانت میں بٹھایا گیا ہے نا، وہ میری مدد فرمانے ضرور آئیں گے. یعنی اتنا کٹھن مطلب مرحلہ ہے کہ شوہر کو کاٹ دیا گیا ہے اور واپس اس کو اس کے گاؤں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے خطرات کا جو دل مطلب دہل رہا ہوگا وہ وہی جان سکتی ہے. لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں یہ تو ضرور تھا کہ غوث پاک کی ضمانت میں آئی ہوں نا تو غوث پاک ضرور بچا لیں گے. بس اس اعتقاد کے ساتھ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی. اس نے برجستہ کہا کن کا انتظار کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے یہ کہا جن کی ضمانت میں آپ نے بٹھایا ہے نا، ان کا انتظار کر رہی ہوں. اب جیسے یہ جملہ کہا نا تو اس بدعقیدہ نے کہا تمہیں معلوم ہے جن کا نام تم نے لیا وہ صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ معاذ اللہ قبر میں مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. اب وہ کہاں تمہاری مدد کو آئیں گے؟ کہا تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں نے ان کی ضمانت میں اپنے آپ کو لیا ہے نا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. ابھی 4 بار ایسے دیکھا ہوگا نا تو اچانک دیکھا کہ سامنے سے 2 گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور باقاعدہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں. اور جیسے ہی وہ آئے اور اس نے آتے ہی اس بدعقیدے کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد اس کے شوہر کے پاس لے گئے اور ان کے سر کو جو ہے تن سے ملایا، کم بِإِذْنِ اللہ کہا، وہ زندہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اپنے واپس گاؤں کی طرف آئے اور جیسے ہی گھر والوں نے یہ سواری دیکھی نا تو انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا راجہ رنجیت سنگھ کی عدالت میں. اور جیسے بادشاہ کے سامنے، راجہ کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا نا
تو اس خاتون نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ جملے کہا کہ میں ان گھوڑے سواروں کو تو نہیں جانتی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت میں دیا تھا۔ 2 گھوڑ سوار آئے، ان میں نے ایک بندے کو پہچانا جو ہمارے شہر کے ایک بزرگ تھے جن کا نام گل محمد مجذوب کہا جاتا تھا، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ یہ واقعے کو چشمے میری گواہی پر اگر معتبر نہ مانے تو وہ ساتھ میں موجود تھے اس گھوڑ سوار کے۔ اللہ اکبر، جیسے ان کو بلایا گیا اس مجذوب کو اور جیسے پوچھا نا کہ آپ نے قتل کیا، تو برجستہ کہا قتل کیا نہیں، کسی کے کہنے پر قتل کروائے گئے۔ اور جیسے ہی ان کا حال پوچھا گیا کہ آخر یہ کس نے کہا، تو انہوں نے پوری تفصیل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے یہ ڈائریکٹ بغداد معلیٰ سے یہ اشارہ ہے، یعنی مجھے حکم دیا گیا۔ پتہ یہ چلا ہر علاقے کے لیے ایک کتب ہوتا ہے اور اس کو حضور غوث پاک جو حکم دیتے ہیں وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی بزرگ سے آپ کا اعتقاد ہے، اگر آپ اس اعتقاد کے ساتھ محفلیں سجاتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف محفل میں بیٹھنے والوں کو نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا نے اس کو مطلب مانا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ شادیوں کے موقع پر عموماً ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ بڑی رسومات نکل پڑی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بے پناہ کوششیں بھی کی گئی۔ سب سے زیادہ آدمی اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو فراموش کر دیتا ہے کبھی کبھی، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ساری خوشیاں بھی جو اگر کسی نے دی ہے تو وہ اللہ کی ذات نے عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے قوم مسلم میں خاص کر کہ شادیوں کے موقع پر فضول خرچیوں سے محفوظ رہتے ہوئے محفل منانا، میں یہ نہیں کہتا کہ فرض واجب ہے، قطعاً نہیں، ہمارے یہاں اس کا ایک مباح یا مستحب کے درجے میں ہم اس کو سمجھتے ہیں، واجب بھی نہیں سمجھتے اور فرض بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ بزرگوں کی توجہ اور ان کی روحانیت کو مبذول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر منا لی تو ٹھیک ہے، نہیں منایا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا اور کوئی گناہ صغیرہ بھی نہیں کیا، یعنی اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اس فضول کاموں نے آج اس حد تک قوم مسلم کے حالات خراب کر کے رکھ دیے ہیں کہ اگر کہیں محفل پاک اگر کوئی بڑا آدمی رکھ دینا تو بظاہر لوگ نام پر آ جائیں گے، لیکن محفل کے بعد وہ بڑا شخص اتنی تیزی کے ساتھ کہ ابھی علماء، سادات اور مشائخ اس گھر کی گلی سے گزرتے نہیں، اس سے پہلے اسی منڈپ میں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑا ہوتا ہے نا، وہیں ڈسکو ڈانس شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ لوگ ناچتے ہیں، اور اس میں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، معاذ اللہ اپنی ماؤں کو بھی معاذ اللہ نچاتے ہیں، اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اور خاص کر کے اگر میں یہ کہوں کہ معاذ اللہ ہمارے یہاں تو ہر کس و ناقص جس کو بھی دیکھو نا، یہ ناچنے کودنے میں اتنا مطلب فضول خرچی کر ڈالتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا جن بچیوں کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ قرضہ بھرتے بھرتے زندگیاں نکال دیتے ہیں، ان کے بچوں کو وہ اچھی تعلیم دلوا نہیں پاتے، یہ فضول خرچوں کی وجہ سے ہیں۔ اور اس کے سوا اتنے کثرت کے ساتھ اس میں گناہ شامل کر لیے گئے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اب لوگ ہزاروں گناہ کبیرہ کرنے کے لیے تیار ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ نکاح ہمارے یہاں کوئی بڑے یہ چیپٹر کا نام نہیں ہے، علماء سے آپ معلومات کریں گے تو صرف ایجاب قبول کا نام نکاح ہے بس، اس کے سوا ہمارے یہاں نکاح کی کوئی بڑی مطلب یہ نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں یہ حالات غیروں کے ساتھ رہ کر ہماری قوموں میں اتنے داخل ہو چکے کہ اب اس سے نکلنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان جتنے بھی ہیں اگر وہ آہستہ آہستہ اس پر کنٹرول کریں تو اس کے بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ سب سے پہلے تو اللہ یہ کرم فرمائے گا کہ اگر وہ کم از کم نعت خوانی کا پروگرام رکھ دیں یا محفل نعت رکھ دیں یا کوئی بیان کی مطلب مجلس رکھ دیں، تو سب سے پہلے فائدہ یہ نصیب ہوگا کہ جب تک محفل پاک میں آپ بیٹھے رہیں گے تب تک اللہ کے فرشتے تم پر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہوگا جب تک بیٹھے رہیں گے تب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور جب تک آپ کے کان محفل میں لگے ہوں گے تب تک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے کا یہ بھی ثواب الگ سے ملے گا۔ اور اگر اللہ کرے 100 بار اللہ یہ کرے کہ اگر کسی بزرگ کا ذکر سنتے ہوئے اگر ان کا اعتقاد حقیقی معنوں میں دل میں راسخ ہو گیا تو پھر اس بزرگ کی نگاہ خصوصیت آپ کے سینے پر پڑنے کی وجہ سے اللہ آپ کے دل کو نئی زندگی عطا فرما دے گا۔
اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے چند باتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر دی. ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اس محفل پاک میں آئے ہو, ابھی یہ ماہ ربیع الاخر شروع ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی باتیں سن کر اس بات کا اعتقاد رکھنے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کائنات کی بہت بڑی عبقری شخصیت ہے کہ ہم اور آپ دنیا بھر کے جتنے بھی حنفی مسلک اور مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں اور انہیں اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تھا آپ کو کہ 2 رکعت میں پورا مکمل قرآن خانہ کعبہ میں جب ادا فرمایا نا تو غیب سے آواز آئی, نعمان بن ثابت آج آپ نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا. اتنی بڑی شخصیت. اور پھر فرمایا کہ جو مانگنا چاہو مانگو, اور جیسے یہ کہا نا کہ مانگو تو آپ نے عرض کی کہ اللہ کریم تو میرے مذہب اور مسلک کی تقلید کرنے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دے. یعنی کائنات میں جتنے بھی حنفی مسلک پر قائم ہوں گے ان کے لیے آپ نے دعا مانگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کئی بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضور جب آپ کی تلاش کرنا ہو تو کہاں جائیں, تو اس وقت حضور نے یہ نشاندہی فرمائی کہ نعمان بن ثابت کے درس میں بیٹھ جایا کرو, وہیں مجھے پالو گے. یعنی اتنی بڑی درسگاہ جہاں رسول اللہ شایان شان یہ کرم فرمانے کے لیے حاضر ہوتے ہو اور یہ نشاندہی کرتے ہو. کسی نے ایک بار کسی بزرگ کو حضور کی مبارک جو ہے مقدس ہاتھوں میں ایک بزرگ کو چلتے ہوئے دیکھا اور پوچھا, کہا کہ یہ کون ہے جو خوش نصیب ہیں کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے اور حضور لے کر چل رہے ہیں. اس وقت جب حضور سے پوچھا گیا نا کہ حضور یہ کون بزرگ ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے. یعنی اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے باوجود بھی عالم روحانیت میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی. اور جیسے ملاقات ہوئی اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرا مذہب اختیار نہ کرتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اختیار فرمایا. یہ آپ نے عریضہ پیش کیا. اور جیسے یہ فرمایا نا تو آپ نے فرمایا کہ شیخ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کم و بیش آپ کے جد امجد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر میں نے فیض حاصل کیا ہے. یعنی میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا پروردہ ہوں اور میں انہی کے نہج پر میں نے یہ مسلک اور مذہب قائم کیا. لیکن آپ نے میری تقلید نہ کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے مذہب کی تقلید کیوں فرمائی. یعنی یہ وجہ پوچھی عالم روحانیت میں. اب سنو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا, اس سے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی ہمارے اور آپ کے خوشی یا غم کے مسائل ہیں ان کو کبھی کبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرماتے ہیں. جیسے یہ کہا نا تو آپ نے عرض کیا, کہا کہ 2 وجہوں سے, یعنی 2 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں نے مذہب یہ امام احمد بن حنبل کا اختیار کیا. کا کون سی وجہ؟ تو کا ایک سبب تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ مسلک کے حنفیت یہ حنبلیت کی طرف راغب تھے. یہاں تک کہ یہ مذہب مسکینیت کے درجے کی طرف جا رہا تھا. یعنی مسکین مذہب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, کہا یہ مسکینیت کی طرف جا رہا تھا. اور آپ نے کہا کہ ہم لوگ بھی, غوث پاک نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی مسکین ہیں. یہ جملہ کہا ہم لوگ بھی مسکین ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ نے ارشاد فرمائی, کہا کہ خود میرے جد امجد اس درجے کو پسند فرماتے تھے اور یوں دعا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یعنی یہ دعا آپ نے امام اعظم کے سامنے پڑھی اور کہا کہ ہم نے اس مذہب کو صرف اس لیے اختیار فرمایا کہ تا قیامت کم از کم میری تقلید کرنے کی وجہ سے اللہ اسے زندہ اور تابندہ رکھے گا. یعنی ایک مذہب اور مسلک کو بھی جو زندگی ملتی ہے تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیضان ہے
کہ آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے مصلی پر ان کی تقلید کرتے ہوئے آپ نے نماز ادا فرمائی. حالانکہ یہ مذہب جو ہے اور یہ مسلک بڑا قوانین کے اعتبار سے بڑا سخت ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ بے نمازی کے موقع پر جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی اس حد تک آپ نے یہ بیان فرمائے ہیں. آخر میں انہوں نے دوسری بات کہی کہ ایک سبب تو یہ بنا، اور دوسرا سبب یہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے مذہب حنبلیت کی اقتدا کی. ایک تو یہ حضور کا ارشاد ہے، یعنی یہ دعا ہے، اور دوسری بات کہی انہوں نے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا عالم روحانیت میں کہ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا مذہب بڑا مشہور ہے. امام اعظم سے کہا، اور بڑی تعداد میں لوگ مسلک حنفیت کی طرف راغب ہیں، اور یہ اتنا شہرت پا چکا ہے کہ اب قیامت تک یہ کم نہیں ہوگا، یعنی اس کو اللہ اور زیادہ مطلب پھیلا دے گا، اتنی شہرت پا چکا ہے، اور اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں. لیکن ہم نے مذہب حنبلیت کو نہیں چھوڑا، اور اس کو مضبوط کرنے کی خاطر میں نے تقلید کی. اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ آپ نے کیوں مطلب یہ اختیار کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ 5 منٹ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ اپنے چائے ساتھ میں مل کے پئیں گے. او بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے کہا کہ حضور دراصل ایک وجہ یہ بھی بنی کہ خود امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب کی دنیا میں عریضہ پیش کیا اور کہا کہ حضور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ میرا مذہب اختیار کر لیں، یعنی میری تقلید فرمائیں. اور اسی وقت مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا عبد القادر جیلانی آپ مذہب حنبلیت کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی ان کی تقلید کرو. بس حضور کا یہ حکم تھا، اور ارشاد پاتے ہی میں نے فجر کی نماز مسلک حنبلیت کے مطابق ادا فرمائی. یہ دوسرا سبب آپ نے بیان فرمایا. پتہ یہ چلا کہ بڑے بڑے اکابرین ہمارے جو مجتہدین کے درجے پر فائز ہیں، حق تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سالوں پہلے جو بڑے بڑے بزرگ جو تابعین کے درجے پر فائز ہوئے، ان لوگوں نے بھی حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کی ہیں. آج بھی جب بھی زندگی کے کوئی مسائل پیش آئیں، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہوں یا غم کے مواقع ہوں، تو دنیا میں جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فیضان قادریت یہ کوئی چھوٹا موٹا فیضان نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت، دنیا تو ابھی بھی کم مسائل ہیں، مد مقابل آخرت اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ عالم سکرات سے لے کر جنت اور جہنم کے فیصلے تک، یہ سارے مسائل پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیارات عطا فرمائے اور تصرفات عطا فرمائے. یعنی ان مسائل سے بھی اور ان مراحل سے بھی جب غوث پاک بچا سکتے ہیں تو دنیا کے مسائل تو بہت کم اور چھوٹے مسائل ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمام اولیاء میں خاص کر کے جو ولی کہلاتے ہیں، یعنی صحابہ اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر، یعنی یہ نفوس قدسیہ جو وراء الورا کی منزل پر فائز ہیں، صحابہ اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر جتنے بھی اولیاء کبار گزرے ہیں، یہاں تک کہ تابعین یہ مجملاً طور پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا مرتبہ ہے، لیکن یہ مجملاً فضیلت رکھتے ہیں. لیکن کبار تابعین میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب جب اللہ رب العزت نے جب ان پر الہام فرمایا تو آپ نے بھی اپنی گردن جھکا کر یہ اعتراف کیا کہ وہ آئیں گے تو بعد میں، لیکن اس وقت اویس قرنی گردن جھکا کر ان کا بھی قدم اپنی گردن پر لے رہا ہے. یعنی اتنے بڑے شان کے مالک. اور یہ اویس قرنی یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے. جتنا ہم اور آپ نام سنتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کوئی عاشق رسول تھے، بس بات گزار لیا جاتا. نہیں،
یہ مولا کائنات کے خاص یہ لشکریوں میں سے تھے. اور ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے حضور کا جو ظاہری زمانہ جو پایا، لیکن یہ یمن رہتے تھے، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے حضور کے دیدار کے لیے آئے بھی. پتہ یہ چلا کہ یہ حضور کے ظاہری دور میں موجود ضرور رہے، اگرچہ وہ مرتبہ صحابیت پر فائز نہیں، لیکن عالم روحانیت میں ایک روایت یہ ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم اور مولا کائنات جو ملنے گئے، اور جب ان سے یہ بات مطلب حضور کے معاملات میں پوچھنے لگے، وہ سوال پر سوال ہونے لگے، تو وہ ابرو مبارک کے حوالے سے جو سوال مشہور ہے، تو جب یہ پوچھا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات بڑے مؤدب تھے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صحابہ کا ادب یہ تھا کہ وہ نگاہیں تاڑ کر حضور کو دیکھنا مطلب یہ سوء ادب سمجھتے تھے، اس لیے وہ لاجواب ہو گئے، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور یہ جواب حضرت اویس قرنی نے اس وقت یہ جواب دیا. یہ ان کا ادب تھا اور ان کی شان بڑی تھی کہ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات نے جب یہ باتیں عرض کی، اور اس وقت ان کا عشق رسول یہ تھا کہ انہوں نے مولا کائنات اور فاروق اعظم سے جتنی اوقات تک ملاقات کی، راویوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اکثر یہ جملہ بار بار کہتے تھے کہ جب محبوب نے میرا نام لیا نا تو حضور کے چہرے کی حیت کیسی لگتی تھی. یعنی یہ ان کا عشق رسول ہے. اتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ صحابہ کے درمیان حضور ان کا ذکر خیر فرماتے. اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن ان کا ایک وصف جو بڑا مشہور ہے، جو حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہے اور پوری دنیا سنیت کے اولیاء نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے بڑے فرما بردار تھے، خاص کر کے اپنی والدہ کے. جیسے مولانا تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور یہاں ان کے اساتذہ اور ان کے ساتھی احبہ دوست احباب سب گھر کے لوگ موجود ہیں. میں ان کو کوئی نصیحت نہیں کرتا، وہ خود ہی ایک عالم دین ہے، لیکن اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ مل کر یہ اجمالاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی درجے پر فائز ہو جائیں اور اللہ آپ کو اور زیادہ رسوخ عطا فرمائیں اور اللہ آپ کو شہرت تامہ عطا فرما دیں، پھر بھی یاد رکھنا اپنے والدین کا کبھی دل نہ دکھانا، اور زندگی بھر اپنی پوری زندگی میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا ویوہار کرنا. اس لیے کہ ایک بیٹے کے لیے باپ کی دعا ایسے ہی ہے جیسے ایک امتی کے لیے نبی کی دعا ہوتی ہے. اور یہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ دعا کر دیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، تو یہ مثال دے کر ایک باپ کی عظمت بیان کی کہ باپ کی دعا بھی اپنے بیٹے کے حق میں یہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. حدیث شریف میں یہ جملہ ہے کہ کبھی رد نہیں ہوتی. ایک مظلوم، ایک مسافر، اور تیسرے نمبر پر والد کا ذکر ہے، یعنی باپ کا ذکر ہے. اور والدین میں سے اگر کوئی بظاہر ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کام ایسا نظر آئے تو بیٹوں کو اس وقت بھی اصلاح کے لیے جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ سراپا ادب بن کر حکم دیا گیا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد وغیرہ کسی کے معاملات میں، اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ معاملات ہیں. ان سے بھی یہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب آپ ایک غصہ مار کر والد بزرگوار کو آئے نا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ جملہ حضور نے پہلے کہا، یہ صدیق اکبر سے یہ کہہ دیا. اور صدیق اکبر کا اپنا عشق رسول تھا. ہم اور آپ تو اتنے بڑے عاشق رسول نہیں ہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر باپ کے معاملات آئے نا تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک اور کافر بھی ہو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. تو میں تمام اپنے دوست احباب کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے والدین کے معاملات میں محتاط رہیں، اس لیے کہ ماں جب دعا دیتی ہے نا تو پھر وہ اویس قرنی بنتا ہے. اور مولانا تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کے ذوق کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت علامہ امام قشیری، ابو القاسم امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رسالہ قشیریہ بڑا مشہور ہے اور پوری دنیا میں مطلب بڑے بڑے بزرگوں نے اس رسالے کو پڑھا بھی ہے، اور علم تصوف میں یہ ایک سند کی کتاب ہے جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے امام تھے لیکن ان کو اپنے زمانے کا استاد کہا جاتا تھا. یعنی ان کو جب بھی یاد کیا ہمارے بزرگوں نے تو وہ اس زمانے کے استاذ تھے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا فرید،
بابا صابر, نظام پاک, یہ بڑے بڑے لوگ جو اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے نا, یہ بزرگوں نے بھی اس رسالے کی باتیں کی ہے اور اپنی کتابوں میں اس کے حوالات پیش کیے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں ان کو امام کہا گیا ہے, لیکن ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بیان بھی کیا ہے. لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ جب پڑھنے کے لیے مطلب تشریف لے گئے نا, تو والدہ سے اجازت مانگی پہلے, اور ماں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا, اور تیری جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی. آخرکار ماں سے انہوں نے اجازت لے ہی لی, اور جیسی لے لی تو لینے کے ساتھ ہی وہ جب باہر نکلے نا, تو ماں نے مصلی بچھایا اور دعا کی کہ اللہ میں اپنے قاسم کے بنا نہیں رہ سکتی. یعنی یہ ماں کا درد ہوتا ہے. اور جیسے ہی ماں نے پیش کیا نا, تو اس وقت جہاں اسٹیشن رہے ہوں گے جو پرانا زمانہ ہے, تو وہاں سے کسی حاجت سے وہ گھر پہ واپس آئے. یعنی کوئی سبب ایسا بنا جس کی بنیاد پر گھر پہ آنا ضروری تھا, تو وہ گھر پہ آئے نا تو ماں دعا مانگ رہی تھی, اور جیسے دعا مانگتے سن لیا نا, ماں کو دروازے پر دستک دی, کہا ماں ہاتھ نیچا کر لے, اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے. یعنی ماں یہ چاہتی تھی کہ ابو القاسم پڑھنے کے لیے نہ جائیں, اور وہ واپس آ گئے, کیونکہ ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے. آخرکار فیصلہ انہوں نے کر لیا, سامان وغیرہ لا کر رکھ دیا اور کہا ماں آج سے تیرا بیٹا پڑھنے نہیں جائے گا. اور جیسے یہ کہا نا, تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بیٹے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور انہوں نے یہ عرضی کی, کہا ماں اب میں تیری فرمائش پر یہاں رہ چکا ہوں. تو ماں نے یہ دعا دی, کہا بیٹا یقیناً تو پڑھنے جاتا تو بہت بڑا امام بنتا, اپنے زمانے کا استاد بنتا, لیکن تو نے میری فرما برداری کرتے ہوئے پڑھنے جانے سے جو انکار کر دیا ہے, بیٹا اللہ ضرور تیرے لیے کچھ انتظام فرما دے گا. اور یہ ماں نے کہا, اور یہ زبان جو ہے نا اس کے معاملات میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ ماں جب بھی بات بھی کرے نا بیٹے سے, تو بد دعائیہ جملات کبھی نہ کہیں, اس لیے کہ اس کے جملے اینی ٹائم بغیر حجاب کے اجابت سے ٹکراتے ہیں. یعنی بد دعا دینے میں بھی ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ محتاط رہیں اپنے بیٹوں کے, ورنہ کبھی کبھی عورتیں نہیں کہتے پھاٹ نکلا, ایسا ایک جملہ کہتے ہیں نا, وہ تیری بھاتی بھروں, یہ جملہ. اب یہ جملے جو ہے نا عورتوں کے ماں باپ کے بچوں کے لیے, اللہ نہ کرے, یہ بہت بڑی بد دعا ہے. لیکن اب مزاج نہیں ہے, علمی دور نہ رہا, اب لوگوں میں جو بھی آتا ہے نا تو وہ جملہ عورتیں کہہ دیتی ہے. ایسا کبھی نہ کریں, بلکہ بچوں کے لیے دعا کریں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین میں 20 اوقات ایسے ہوتے ہیں, یعنی لمحات, 20 لمحے ایسے ہیں کہ جس میں اینی ٹائم مطلب دعا قبول ہو جاتی ہے. اب وہ بد دعا ہو یا دعا ہو, تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی بچوں سے بات کریں تو اچھی بات کریں اور دعا یا کلمات کہتے رہیں, اس کے فائدے بڑے ہیں. آج بھی مجھے یاد ہے کہ میری والدہ سے جب بھی فون میں کبھی بات ہوتی ہے تو میں ایسا کہتا ہوں ماں دعا کرو, تو میری ماں یوں کہتی کہ تجھے امام حسین کی دعا. ان کو زیادہ وہ دعا یا کلمات نہیں آتے, لیکن وہ امام حسین کی دعا, وہ پیران نظام کی دعا, جو بھی بزرگ کے نام آتے ہیں وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا. اب یہ دعائیں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جو دنیا میں کام دیتی ہے, اور آخرت میں بھی اللہ کام دلائے گا ضرور. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں نے یہ دعا کر دی, اور اللہ کے کرنا ایسا کہ حضرت امام ابو القاسم کشیری کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ خضر علیہ السلام کے لیے حکم دیا, کہا خضر آج سے تم کشیری کو پڑھاؤ گے. اور 3 سال تک انہوں نے حضرت امام کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا, اور 3 سال جب وہ پڑھ چکے, اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کم از کم ہزاروں کتابیں آپ نے لکھی, اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنے زمانے کا استاد اور اپنے زمانے کا امام بنایا. اور یہ دنیا نے دیکھا کہ جب ماں دعا دیتی ہے نا تو پھر خضر پڑھانے آتے ہیں. تو جب یہ تو پڑھانے کی روایت ہے کہ پڑھنے نہیں گئے, ایسے ہی کچھ معاملات زندگی میں بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی حالات بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں اور کشمکش کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اگر ہاتھ میں باگڈور تھامتے ہوئے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے خاطر اگر فیصلہ ماں باپ کی طرف ترجیح دے کر اگر کر دیا جائے نا تو نقصان نہیں ہوگا, انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اس لیے کہ ان کے معاملات ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اللہ ضرور ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے وہ امام کشیری نے پڑھ لیا, ہزاروں کتابیں لکھی, اور اللہ نے عزت کتنی دی کہ بڑے بڑے اولیاء نے جب وہ بڑے امام بن کر ماں سے مطلب ظاہری زندگی میں ملتے تھے, تو ایک بار ماں نے کہا بیٹا دنیا تیرا چرچا ایسے ہی کرتی رہے گی جیسا چرچا ان کے زمانے میں ظاہری زمانے میں ہوا. اور ماں نے اور دعائیں دی کہ تیرا چرچا قیامت تک جاری رہے گا. اور آج جو ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کی والدہ کی دعا ہے کہ ہمارے بزرگ اسلاف نے ان کا ذکر کیا آج تک, اور یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں, حد تو یہ ہے کہ جب وہ 1000 کتابیں لکھ چکے تھے تو ایک شاگرد کو دے دی
اور کہا کہ اس کو اٹھا یہ صندوق اور سمندر میں ڈال دے. اب شاگرد ہوتا ہے, اس زمانے کے شاگرد بھی بڑے مطلب رسوخ والے تھے, تو کہا حضرت نے اتنی محنت سے یہ سب کچھ لکھا ہے اور اس کو یہ سمندر میں ڈلوا رہے ہیں. تو لالچ پیدا ہوئی اور سیدھا گھر پہ رکھایا اور گھر پہ رکھ کے آ گیا. اور جیسے کہا نا, کہا کہاں ہیں کتابیں؟ تو کہا ڈال دی کتابیں. کہا کہاں؟ کہا سمندر میں. تو کہا پھر ہوا کیا؟ کہا کچھ نہیں, وہ صندوق ڈوب گیا. کہا جھوٹ بول رہا ہے, سمندر میں نہیں ڈالی, ابھی جاؤ اور سمندر میں ڈال کے آ. وہ واپس گیا. پھر لالچ پیدا ہوئی اور جیسے ہی لالچ میں تو دوبارہ گھر پہ رکھ کے آیا. آ کر کہا کہ حضرت سمندر میں ڈال دی. کہا کیا ہوا وہاں؟ تو کہا کچھ نہیں. تو کہا جھوٹ بول رہا ہے, اب ڈال کے آنا ورنہ نقصان اٹھائے گا. یہ جملہ کہا کیونکہ استاد تھے. تو کہا اب نقصان ہوگا اگر نہیں سمندر میں یہ صندوق ڈالا تو. اب وہ ڈر گیا اور جیسے ڈرا نا تو صندوق اٹھایا اور جا کے سیدھا سمندر میں پھینکا. اور جیسے سمندر میں وہ صندوق گرنے لگا تو دو ہاتھ نمودار ہوئے اور باقاعدہ وہ دونوں ہاتھوں نے وہ صندوق تھام لیا. اور جیسے شاگرد نے یہ دیکھا نا تو تعجب ہوا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا شیخ ابو القاسم کشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں, یعنی ان کو یہ سنبھالنے کے لیے یہ سمندر میں پھینکا گیا, میں ان کا محافظ ہوں اور اس کو رکھوں گا. اور جیسے ہی وہ شاگرد نے آ کر کہا کہ حضور صندوق تو سمندر میں ڈال دیا, پھینک دیا میں نے. تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایک ہاتھ نمودار ہوئے تھے اور میں نے جب پوچھا نا کہ آپ کون ہیں تو کہا ابو القاسم کشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. تو کہا تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ کون تھے؟ تو کہا وہ تو نہیں پوچھا, اب آپ ہی بتا دیں. تو کہا کہ یہ خضر تھے جو سمندر کی دنیا میں میری کتابوں کی صندوق کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور سنو, یہ میری کتابیں جو میں نے سمندر میں ڈلوائی نا, کہا ہاں, کہا جب عیسیٰ علیہ السلام اس فرش گیتی پر نزول فرمائیں گے یعنی قرب قیامت کے زمانے میں تو کتابیں ختم ہو چکی ہوگی, یعنی یہ تحریریں دستیاب نہیں ہوگی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضور کی امت کو جب شریعت محمدیہ کے حوالے سے درس و تدریس کی یا ان کو درس دینے کی بات آئے گی یا تعلیمات کی بات آئے گی تو فرمایا سنو, اس وقت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرضی کریں گے. حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت یہ صندوق لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یہ امت محمدیہ کے ایک ولی حضرت امام ابو القاسم کشیری کی یہ کتابیں ہیں, آپ اس کتابوں کو لو اور ان کے ذریعے سے شریعت محمدی کا علم جو ہے امت میں پھر واپس انہیں دستیاب کرو, یعنی پہنچاؤ. اس انداز میں ان کا علم جو ہے ان کی کتابیں واپس لی جائے گی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے, کہا جبریل یہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کی کتابیں اس زمانے تک سنبھالی گئی اور باقاعدہ اس زمانے میں شریعت محمدیہ سمجھانے کے لیے ان کو پیش کی گئی. اللہ اکبر, اتنے بڑے امام کی تعریف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام کر رہے ہوں گے تو کیسا پس منظر ہوگا. اس وقت جبریل علیہ السلام نے یہ جملے کہے تھے جو ان کی شان تھے, جو امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمائے. کہا جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کہیں گے, کہا یہ وہی امام ابو القاسم کشیری ہے جس نے اپنی والدہ کی فرما برداری کی تھی. یہ ان کی کتابیں ہیں جن کی کتابیں آپ کے زمانے تک سنبھالی گئی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ کہ اگر زندگی میں کچھ بقا چاہتے ہیں نا تو پھر ماں باپ سے ربط رکھنا سیکھیں اور ان کو ہمیشہ خوش کرنا سیکھیں. جن کے ماں باپ دنیا میں ان سے راضی ہوتے ہیں ان کی دنیا تو دنیا آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور یہ نکاح کے بعد کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے تشویشناک ہوتے ہیں اور ماں باپ کے معاملات میں کبھی کبھی اچھے خاصے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کبھی چوک ہو جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی بندوں سے چوک ہو جاتی ہے, غلط فہمی یا نہ جانے یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے. اس معاملات میں اگر بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیں اور ماں باپ کی خوشی کی خاطر اگر وہ زندگی کا یہ شیڈیول برابر رکھ کے اگر وہ زندگی گزاریں اور ماں باپ بھی خوش ہوں خود بھی خوش ہوں تو یقیناً ماں باپ کی دعائیں دنیا اور آخرت میں عزت اور وقار سے بہراور فرماتی ہیں. میں مولانا حنیف صاحب قبلہ کے والد محترم اور ان کے تمام پریوار والوں کو اس خوشی کی تقریب کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص کر کے مولانا حنیف صاحب اور ان کے تمام احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اس خوشی میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں. اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر کیا اس کی برکتیں نصیب فرمائیں.
انہیں زندگی بھر اللہ رب العزت انہیں خوشیوں سے مالا مال فرمائیں، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، قدم قدم پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگاہ عنایت رہیں، اللہ اپنے فضل خاص سے، فضل کریم سے خاص ان پر مہربانی فرمائیں، رحم و کرم فرمائیں، قدم قدم پر اپنی رحمت ان پر نازل فرمائیں، اور جیتے جی بار بار 100,000 بار اللہ رب العزت انہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں، اللہ رب العزت انہیں اپنے علم و اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپس میں دلہا اور دلہن کے درمیان محبت عطا فرمائیں، خاندانوں کے درمیان محبت عطا فرمائیں، ان کے گلشن سے جب اللہ کوئی پھول کھلائیں تو انہیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے فیض یافتہ بنائیں، انہیں بھی علم، اخلاص اور تقوی پرہیزگاری کے زیور سے بہراور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں، اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنائیں، ہم سب کو بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی فضل و کرم فرمائیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائیں۔ بالخصوص ماہ ربیع الاخر کی اس مبارک راتوں میں خاص ہمیں اور آپ کو یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ماہ ربیع الاخر کی 11ویں بڑی رات بارگاہ غوثیت مآب میں نصیب فرمائیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو بہراور فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم